السلام علیکم پیارے بچوں، میں ہوں ملیحہ احسان، آپ کی اسلامیات کی ٹیچر۔ آج ہم باب نمبر 2 ایمانیات و عبادات میں پہلا سبق پڑھیں گے، رسالت۔ سب سے پہلے آپ کو میں رسالت کے معنی اور مفہوم کے متعلق بتاؤں گی کہ رسالت کے معنی کیا ہیں اور اس کا مفہوم کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کو ہدایت اور رہنمائی دینے کے لیے چند برگزیدہ بندوں کے ذریعے اپنا پیغام مخلوق تک پہنچایا۔ انہیں نبی اور رسول کہتے ہیں اور ان کے منصب کو نبوت اور رسالت کہا جاتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کی ہدایت کے لیے اور ان کی رہنمائی کے لیے، مختلف زندگی کے معاملات میں ان کی رہنمائی کے لیے چند برگزیدہ اور نیک بندوں کے ذریعے اپنا پیغام پہنچایا۔ تو ان نیک اور برگزیدہ بندوں کو کیا کہتے ہیں؟ نبی کہتے ہیں۔ اور جس عہدے پر جو ان کا منصب تھا اس کو کیا کہا گیا؟ نبوت یا رسالت۔ اب رسالت کے لغوی معنی کیا ہے؟ پیغام پہنچانا۔ اور نبی کے لغوی معنی کیا ہے؟ خبر دینے والا۔ تو اسلام میں نبی اور رسول کو نبی بھی کہا جاتا ہے۔ گویا رسول اور نبی وہ برگزیدہ ہستیاں ہوتی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے لوگوں تک اپنا پیغام پہنچانے کے لیے منتخب کیا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام ان پر وحی کے ذریعے اتارا ہے، پھر انہوں نے اسے لوگوں تک پہنچایا۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں اور رسولوں پر پیغام کیسے رسولوں تک پہنچاتے تھے؟ وحی کے ذریعے، اور پھر وہ اس پیغام پر عمل کر کے باقی لوگوں تک اللہ تعالیٰ کے اس پیغام کو پہنچاتے تھے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو آپ کو رسالت کے معنی اور مفہوم سے آگاہی حاصل ہو گئی ہوگی کہ یعنی رسالت اس منصب یا عہدے کو کہتے ہیں جو ان برگزیدہ بندوں کو اللہ تعالیٰ نے دیا اپنی مخلوق کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے۔ اچھا، اور رسول کے معنی کیا ہے؟ پیغام پہنچانے والا، اور نبی کے معنی کیا ہے؟ خبر دینے والا۔ اب اس کی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ یعنی رسالت کی ضرورت اور اہمیت کیا ہے؟ اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ آپ کو پتہ ہے کہ اسلام سے پہلے جو لوگ تھے وہ طرح طرح کی برائیوں میں پڑے ہوئے تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی رہنمائی کے لیے اور ان کی ہدایت کے لیے مختلف ادوار میں اپنے نیک بندوں کو مبعوث فرمایا اور ان کو وحی کے ذریعے اپنا پیغام پہنچایا تاکہ وہ لوگوں کی رہنمائی کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف زمانوں میں بہت سی قوموں کی ہدایت کے لیے انبیاء علیہ السلام اور مرسلین بھیجے۔ یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر ختم ہوا۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں تک پیغام، آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ وحی کے ذریعے ان کو علم دیتے تھے یا پیغام پہنچاتے تھے، جو ایسی باتیں جن کو انسانی عقل جو تھی وہ سمجھ نہیں پاتی تھی، تو ایسی سچائیاں اور ایسے حقائق اللہ تعالیٰ ان بندوں کے ذریعے اپنے لوگوں تک پہنچاتے تھے، اپنی مخلوق تک پہنچاتے تھے۔ وہ وحی کے ذریعے لوگوں کی رہنمائی کی خاطر اپنے رسولوں کے ذریعے ان تک پیغام بھیجتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے پیغام کی پہنچانے کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں، جیسا کہ فرشتوں کے ذریعے پیغام، جیسا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وحی لے کر آتے تھے۔ خواب کے ذریعے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو حضرت اسماعیل کی قربانی کا خواب دکھایا گیا تھا وہ نشاندہی خواب کے ذریعے، یعنی نشاندہی، یا براہ راست گفتگو جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ ان برگزیدہ بندوں کی زندگی کا ہر پہلو اللہ تعالیٰ کی ہدایت اور رضا کا عملی نمونہ ہوتا تھا۔ یعنی ان کی زندگی کا مقصد ہی یہی تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق اپنی زندگی گزاریں اور زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کریں، اس کی مرضی حاصل کریں۔ انبیاء اور رسول علیہ السلام لوگوں کو درست اور غلط کی تمیز اور اچھائی اور برائی کا انجام بتاتے تھے۔ ان کا کام کیا تھا کہ یہ لوگوں کو بتائیں کہ اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے، اور اگر آپ اچھا کریں گے تو اس کا کیا اجر ملے گا، اور برا کریں گے تو اس کا کیا انجام ہوگا۔ اس کے بعد قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ وہی تو ہے جس نے امیوں میں انہی میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر بنا کر بھیجا، جو ان کے سامنے اس کی آیتیں پڑھتے اور ان کو پاک کرتے اور اللہ تعالیٰ کی کتاب
اور دانائی سکھاتے، اور اس سے پہلے تو یہ لوگ صریح گمراہی میں تھے۔ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہاں پر ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا، جو ان کو اسی کتاب یعنی قرآن مجید میں سے دانائی کی باتیں سکھاتے تھے، اور اس سے پہلے یہ لوگ جو تھے وہ بالکل گمراہی میں تھے۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اس پوری دنیا میں 1,24,000 پیغمبر بھیجے ہیں، مبعوث فرمائے۔ مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہے کہ یہ تمام انبیاء جو ہیں وہ کیا ہیں؟ معصوم ہیں، سچے ہیں اور قابل احترام ہیں۔ ان تمام انبیاء نے توحید کی دعوت دی، یعنی اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا اور اس کے ذات صفات اور افعال میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اس بات کی انہوں نے سب نے تعلیم دی، اور شرک کرنے سے بچنے کی تعلیم دی۔ ان کا ہر حکم اطاعت کے لائق ہے اور ان پر ایمان لانا ضروری ہے، ایسا نہ کرنا کفر میں شمار ہوتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہم اس کے رسولوں میں باہم کوئی فرق نہیں کرتے، یعنی ان پر ایمان لانا ہمارے عقائد میں شامل ہے۔ اگر ہم ان پر ایمان نہیں لاتے، ان تمام انبیاء پر، تو ہمارا عقیدہ مکمل نہیں ہے اور ہم کفر کے دائرے میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہے بعثت رسول اور اسوہ حسنہ۔ قرآن مجید میں چند نیک جلیل القدر انبیاء اور رسولوں کا ذکر ہوا ہے۔ ان میں سے چند پر اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابیں نازل کی ہیں۔ ان میں سے سب سے آخری نبی اللہ اور اللہ کے سب سے پیارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جن پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل کی، اور یہ آپ کے آخری نبی ہیں اور ان پر آخری کتاب آپ نے نازل فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رہتی دنیا تک تمام انسانوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی شکل میں جو پیغام لائے وہ نہایت جامع ہے۔ اس میں زندگی کے تمام معاملات اور موت کے بعد زندگی کے حالات مفصل بیان ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پر عمل کر کے بتایا کہ قرآن کی تمام تعلیمات قابل عمل ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جتنی بھی تعلیمات دی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر خود پہلے عمل کر کے دکھایا کہ وہ ساری تعلیمات جو ہیں وہ قابل عمل ہیں، تو باقی لوگوں کا بھی وہ فرض ہے کہ وہ ان تعلیمات پر عمل کریں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی اپنی بعثت کا مقصد بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں، چنانچہ انسانیت کی نجات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے میں ہے۔ بات پہلے آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے ہیں یا مبعوث ہوئے تھے، وہ مخصوص قوموں علاقوں کے لیے اور ان کے حالات کے تقاضوں کے مطابق ان کی تعلیمات تھیں، جبکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت قیامت تک ساری مخلوقات کے لیے ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ میں نے دین کو مکمل کر دیا ہے، اور نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آئے گا اور نہ کوئی کتاب نازل ہوگی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، آپ فرما دیجئے کہ اے لوگو، تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بعثت کے بارے میں خود بھی انہوں نے یہی فرمایا کہ میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور ارشاد باری تعالیٰ بھی یہی ہے کہ آپ فرما دیجئے کہ اے لوگوں، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ سے پہلے ہر نبی خاص طور پر اپنی ہی قوم کی طرف بھیجا گیا، لیکن میں تمام انسانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ انبیاء کرام اللہ تعالیٰ کا پیغام نہ صرف زبانی لوگوں تک پہنچاتے بلکہ ہر بات کو عمل کر کے دکھاتے تاکہ دوسروں کے لیے عمل کرنے میں آسانی ہو۔ ارشاد باری تعالیٰ، بے شک تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ اچھا، اس کے بعد آپ کا ٹاپک آ جاتا ہے ناموس رسالت۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی کیسے ہم حفاظت اور عزت اور توقیر کریں۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و توقیر کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ترجمہ، تاکہ اے لوگو تم ایمان لاؤ اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، تاکہ تم ان کی مدد کرو اور دل سے ان کی تعظیم کرو۔ اس حدیث سے اس آیت مبارکہ سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ دین کی خدمت کے ساتھ ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و توقیر بھی لازمی امر ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد لازمی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد اور اس کی
کی مدد اور اسی طرح آپ کی تعظیم و تکریم یکساں اہمیت کی حامل ہے کہ اگر ہم ایمان لائے ہیں، عقیدہ توحید پر ہم ایمان لائے ہیں، تو اس کے بعد ہمارے لیے بہت یہ لازم ہو جاتا ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لائیں اور اس بات کا دل سے یقین کریں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر بھیجا ہے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور آپ کی ذات مبارکہ ہمارے لیے بہت ہی عزت اور تکریم کے قابل ہے۔ اور اگر آپ ناموس رسالت کی اہمیت کے پیش نظر اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و تکریم کے منافی ذرا سی حرکت پر تمام اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ بھی ہے کہ اے ایمان والو، نہ بلند کرو اپنی آوازوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے، اور نہ زور سے آپ کے ساتھ بات کرو جس طرح زور سے تم ایک دوسرے سے بات کرتے ہو، یعنی بے ادبی سے، کہیں ضائع نہ ہو جائے تمہارے اعمال اور تمہیں خبر تک نہ ہو۔ یعنی اگر ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ عزت و تکریم نہیں کریں گے یا اس میں کوئی کمی کریں گے تو ہمارے تمام اعمال، چاہے ہم جتنے بھی نیک ہیں، وہ سب کے سب ضائع ہو جائیں گے اور ہمیں اس کی خبر تک نہیں ہوگی۔ قرآن مجید میں اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے سورۃ الحجرات میں۔ تو آپ اس بات سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ناموس رسالت کی ہماری زندگیوں میں کیا اہمیت ہے۔ عقیدہ ختم نبوت۔ اب اس چیز پر ایمان لانا کہ جو نبوت کا جو سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا ہے، اور تمام جو الہامی کتابیں تھیں، آخری کتاب قرآن مجید ہے اور اس کے بعد کوئی کتاب نہیں آئے گی۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نے سابقہ تمام شریعتوں کو ساقط کر دیا ہے۔ قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کا ذمہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی کتاب اور شریعت پر عمل کرنا ہے۔ یہ دین اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کی تکمیل کا اعلان خود اللہ تعالیٰ نے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3 میں یوں فرمایا۔ قرآن مجید کی یہ سورۃ المائدہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کا اور دین مکمل ہونے کی طرف کس طرح اشارہ ہے کہ انسان کی آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی ہے، ارشاد فرمائی ہے۔ انسان کی زندگی کا کوئی حساب صلی اللہ علیہ وسلم نے تشنا نہیں چھوڑا جس پر جامع اور عملی تعلیمات نہ دی ہوں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کی بعثت کا سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کر دیا۔ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 40 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی ارشاد فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ختم نبوت کے عقیدے کو تسلیم کے بغیر امام مکمل نہیں ہوتا۔ تمام امت مسلمہ کا اس بات پر اجماع ہے، یعنی اس بات پر ان کا یقین ہے اور اس بات پر وہ اکٹھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر بھیجا ہے اور ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں کچھ لوگوں نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے خلاف جہاد کیا۔ اب آخر میں جو ہے وہ ادھر بتایا گیا ہے کہ اس کا عقیدہ رسالت کا تقاضا کیا ہے کہ امت مسلمہ ہمیشہ سے اس عقیدے پر قائم ہے کہ نبوت کا سلسلہ قیامت تک کے لیے ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو چکا ہے اور قیامت تک یہ سلسلہ بند رہے گا۔ اگر کوئی شخص کسی بھی صورت میں نبوت اور رسالت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ مرتد ہے اور اس کے ساتھ جہاد کرنا لازم ہے۔ اچھا، امت کا اس امر پر اجماع ہے کہ عقیدہ نبوت اور ایمان ایک ناگزیر اور لازمی دینی تقاضا ہے۔ موجودہ اور آج کل کے دور میں اس عقیدے کی بھرپور طریقے سے اشاعت کرنی چاہیے تاکہ تمام مسلمان عقیدے میں شامل ہونے والے فتنوں سے مکمل آگاہ رہیں اور اپنی زندگی کی درست ایمان و یقین کے ساتھ گزار کر دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکیں۔ کہ اگر ہم اس عقیدے پر ایمان رکھتے ہیں تبھی ہمیں دنیا میں بھی ہم کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی ہمیں کامیابی حاصل ہوگی، اور جتنا ہو ہم اس عقیدے کی اشاعت کرنی چاہیے ہمیں۔ اچھا،
یہاں پر ہمارا سبق ختم ہو جاتا ہے۔ ایک دفعہ سے پھر سے آپ کو میں ایک ریویو دے دیتی ہوں اس کا، دوبارہ سے اس کو میں بتا دیتی ہوں کہ معنی اور مفہوم کیا ہے رسالت کے، یعنی نبی رسول کا کیا مطلب ہے؟ پیغام پہنچانے والا، نبی کا خبر دینے والا۔ تو ان کا جو منصب ہے اس کو نبوت اور رسالت کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کی رہنمائی کے لیے اور ان کی ہدایت کے لیے چند برگزیدہ بندوں کو منتخب کیا اور ان کے ذریعے اپنی مخلوق کی رہنمائی کی، اور وہ کس ذریعے کے ذریعے کی؟ وحی کے ذریعے۔ اور یہ طریقے 3 طریقوں سے ہو سکتی تھی، جیسے کہ فرشتوں کے ذریعے پیغام، خواب کے ذریعے نشاندہی کرنا، یا پھر براہ راست بات کرنا۔ اور اس کے بعد جو ہے آپ کے پاس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور اس اسوہ حسنہ کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور ان پر نازل ہونے والی کتاب بھی آخری ہے، اور وہ ادھر ہی دین مکمل ہو گیا ہے، اور کوئی بھی زندگی کا ایسا پہلو نہیں ہے جس کے بارے میں قرآن مجید میں نہ بتایا گیا اور اس پر عمل کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ دکھایا گیا۔ اور اس کے علاوہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت کا خود بھی اقرار کیا ہے کہ میں لوگوں کے لیے معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے بھی خود قرآن مجید میں سورۃ الاعراف میں فرمایا ہے کہ آپ فرما دیجئے کہ اے لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں۔ پھر ناموس رسالت کی بات آ جاتی ہے کہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ناموس رسالت کی عزت و تکریم کرنا ہمارے لیے کتنا ضروری ہے۔ اگر ہم یہ نہیں کرتے تو ہمارے سارے کے سارے اعمال ضائع ہو جاتی ہے۔ اور اس کے بعد ختم نبوت کے بارے میں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور دین یہاں پر مکمل ہو گیا۔ اگر کوئی اس کا دعویٰ کرتا ہے تو پھر اس کے ساتھ وہ دار اسلام سے خارج ہے، وہ مرتد ہے، اور اس کے ساتھ جہاد کرنا بہت ضروری ہے۔ یہاں پر ہمارا سبق ختم ہو گیا۔ اس کے بعد ہم اس کی مشق کی طرف آتے ہیں۔ یہاں پر پہلا سوال جو ہے وہ مناسب ترین جواب کا انتخاب ہے۔ یہ آپ سبق کو 2-3 بار پڑھیے گا، اچھی طرح سے سمجھیے گا، اور پھر یہ آپ نے خود کرنا ہے اور اس کی پکچر بنا کر مجھے سینڈ کرنی ہے۔ اس کے بعد کالم بھی آپ نے خود ہی ملانے ہیں اور اس کی بھی پکچر بنا کر آپ نے سینڈ کرنی ہے۔ اس کے بعد مختصر سوالات پر آ جاتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہے رسالت کے لغوی اور اصطلاحی معنی بیان کریں۔ پہلا سوال یہ آپ آ جائیں پیج نمبر 15 معنی اور مفہوم۔ یہ پہلا سوال، اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو ہدایت اور رہنمائی دینے کے لیے چند برگزیدہ بندوں کے ذریعے اپنا پیغام سے لے کر تک پہنچایا۔ یہ پہلے سوال کا جواب ہے آپ کا۔ دوسرا سوال، اللہ تعالیٰ نے نبی اور رسول کیوں بھیجے؟ ضرورت، یعنی اہمیت کو ابھی چھوڑ دیں، وہ آگے آئے گا۔ ضرورت یعنی کیوں بھیجے، بس آپ ہیڈنگ نہ دیں۔ اس سوال کا جواب آپ اللہ تعالیٰ، یہ بھی پیج نمبر 15، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے ایسی ہستیوں کو مبعوث فرمایا سے لے کر اچھائی اور برائی کا انجام بتاتے تھے، یہاں تک۔ دوسرے سوال کا جواب ہو گیا۔ اچھا، اب آ جاتے ہیں تیسرا سوال، سبق میں شامل قطعے کا مفہوم بیان کریں۔ یہ دیا ہوا ہے آپ کے سبق کے اینڈ میں۔ مولانا ظفر علی خان کا ایک قطعہ ہے کہ چاہے میں نمازیں پڑھ لوں، چاہے میں زکوٰۃ ادا کر لوں اور روزے بھی صحیح طرح سے رکھوں اور حج بھی کر لوں، مگر اس کے باوجود بھی میں مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی خاطر اگر کوئی ناموس کی بات آئے گی تو اس کے لیے میں اپنی جان کی بازی لگانے سے بھی دریغ نہیں کروں گا، اور جب تک میں کٹ کے مر نہ جاؤں تو میرا حق ادا نہیں ہو سکتا، اور اس وقت تک میرا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ بھی اس بات کا گواہ ہے، یعنی ناموس رسالت کی کو بنیاد بنا کر یہ قطعہ لکھا گیا ہے، اور اس کا مطلب یہی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و تکریم ایک مسلمان کے لیے کتنی اہم ہے، کہ چاہے وہ بہت اچھا اور پکا مسلمان ہے کہ نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، زکوٰۃ بھی ادا کر رہا ہے، روزے بھی رکھ رہا ہے، حج بھی کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود اگر وہ ناموس رسالت کا خیال نہیں رکھتا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و تکریم میں کوئی کمی لاتا ہے یا نہیں کرتا، اور اس کی خاطر اپنی جان کی بازی لگانے سے پیچھے ہٹتا ہے،
تو وہ جو ہے اس کا ایمان مکمل نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی اس بات کا گواہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں اس بات کا ذکر کیا ہے کہ اس آدمی کے اعمال سارے ضائع ہو جائیں گے کہ جب تک کہ وہ ناموس رسالت کا صحیح داعی نہیں ہوگا۔ تو میں امید کرتی ہوں کہ اس کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، آپ لکھ لیجئے گا۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے ہمارا، سابقہ انبیاء کرام علیہ السلام کی رسالت کا دائرہ کار کیا تھا؟ تو یہ اس کے لیے آپ پیج نمبر 16 پر آ جائیں۔ یہاں ہے سابقہ انبیاء کرام کی رسالت مخصوص قوموں و علاقوں کے لیے ان کے حالات کے تقاضوں کے مطابق تھی، جبکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت قیامت تک ساری مخلوق کے لیے ہے۔ یہاں تک۔ اچھا، اب آتے ہیں ہم اپنے اگلے سوال کی طرف۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے نبوت کے جھوٹے دعویداروں کے ساتھ کیا کیا؟ یہ آپ آ جائیں پیج نمبر 17۔ ختم نبوت کے عقیدے کو تسلیم کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ تمام امت مسلمہ کا اس بات پر اجماع ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خلیفہ اول حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے عہد میں کچھ لوگوں نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تو آپ نے ان کے خلاف جہاد کیا۔ کیا کیا؟ ان کے خلاف جہاد کیا۔ اچھا جی، پھر آ جائیں تفصیلی سوالات کی طرف۔ تو پہلا سوال ہے، اسلام میں عقیدہ رسالت کی اہمیت قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کریں۔ اب یہ اہمیت ہے، تو اس کے لیے آپ پیج نمبر 16 پہ آ جائیں۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء یہاں سے لے کر یہ پورا، یہ آپ ہیڈنگ نہیں دیں گے، اس میں اس کو کاٹ دیں، یہ سارا آ جائے گا یہ ادھر تک۔ بہترین نمونہ ہے، یہ اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں سے لے کر یہاں تک بہترین نمونہ ہے۔ اس میں بیچ میں آپ ہیڈنگ نہیں دیں گے، لیکن آیت کا ترجمہ آپ نے لکھنا ہے، اور حدیث کا بھی صحیح بخاری میں جو ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد آپ آ جائیں دوسرا تفصیلی سوال، عقیدہ ختم نبوت اور اس کے تقاضوں پر نوٹ لکھیں۔ ختم نبوت اور اس کے تقاضوں پر نوٹ لکھیں۔ یہ آپ آ جائیں پیج نمبر 17، عقیدہ ختم نبوت، ہیڈنگ دے دیں۔ یہاں سے قرآن مجید میں 100 سے زائد مقامات پر اس بات کا اعلان فرمایا گیا ہے سے لے کر نہیں آئے گا، یہاں تک یہ ہو گیا عقیدہ ختم نبوت اور اس کے تقاضے۔ آگے آپ تقاضوں کی، عقیدہ ختم نبوت کے تقاضے آپ ہیڈنگ دے دیں اور پیج نمبر 18 پر آ جائیں۔ یہاں سے آپ شروع کریں، امت مسلمہ ہمیشہ سے اس عقیدے پر قائم ہے سے لے کر حاصل کریں تک یہ تقاضے ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد آخری سوال ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، تبصرہ کریں۔ تو بچوں، یہ آپ کا اپنا کام ہے کہ آپ نے خود سے کرنا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور ان کے اسوہ حسنہ کے بارے میں آپ بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں، تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ بہت ہی اچھا سا ایک کویسچن تیار کریں گے، تفصیلی جواب ہے، اور ان سارے سوالات کو آپ نے اپنی نیٹ کاپی پر کرنا ہے اور ان کی پکچر بنا کر مجھے سینڈ کرنی ہے۔ میں چیک کر کے آپ کو واپس غلطیاں نکال کر بھیجوں گی، اور یہ آخری سوال آپ نے بہت بہترین کرنا ہے، بہت اچھی طرح کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ جو پہلا سوال ہے درست جواب کے انتخاب والا اور کالم، یہ جو ہے وہ آپ نے بک پر ہی کرنا ہے اور ان کی بھی پکچر بنا کر سینڈ کرنی ہے۔ تھینک یو، بہت شکریہ۔